وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کل کائنات کا اکیلا مالک و مربی پالنہار ہے. درود و سلام ہو اس کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا ہدیہ نازل ہو صلی اللہ علیہ نبینا وعلی آلہ وسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا کیسے کریں، دعا کے آداب و مسائل. اس ٹاپک پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. برادران اسلام، سب سے پہلی چیز ہم یہ جان لیں کہ جیسے نماز ایک عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہ ایک عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے. تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر دعا کے آداب و مسائل کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. میں نے کچھ آیت کریمہ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کی ہیں، انہیں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دعا کے مسنون آداب میں سے جو سب سے پہلا سبب ہے وہ کیا ہے. دعا کے آداب و مسائل میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اخلاص، نیت، یعنی نیت کا اخلاص ہونا. دعا کے لیے نیت کا اخلاص ہونا ضروری ہے. دعا کے لیے سب سے اہم اور بنیاد کام اخلاص ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اخلاص کا حکم دیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 29 کے اندر فرماتا ہے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 29. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے رخ پر نماز اپنے وقت پر ہر نماز کے وقت سیدھے کھڑے اور سیدھے رکھو، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، یعنی اللہ رب العالمین کو، اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو. جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. یعنی اللہ رب العالمین نے جیسے ہمیں
زندگی دی اور ہماری موت کے بعد پھر اللہ رب العالمین ہمیں ایک زندگی دے گا۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے دعا کے آداب و مسنون طریقوں میں سے وہ چیز ہے دعا سے پہلے وضو کرنا۔ ہر عبادت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا ہے، تو دعا بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے اسی طرح یہ دعا بھی ایک عبادت ہے، تو دعا سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو عامر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے مغفرت کی درخواست کی، مغفرت کی دعا کی درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، دعا کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ کو اٹھا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کی اللہ رب العالمین کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے دعا کی۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے وہ ہے دعا کے لیے استقبالیہ قبلہ، یعنی دعا کے لیے قبلے رخ ہونا، پچھم کی طرف اپنے منہ کو کرنا۔ جیسے نماز کے لیے ہم قبلے رخ کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے، تو ہمیں دعا بھی اللہ رب العالمین کے قبلے کے رخ کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور قریش کے کچھ لوگوں پر قبلہ رخ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ لوگوں پر بددعا کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی قبلے رخ ہو کر۔ تو قبلہ رخ ہونا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو دعا کرنے سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف وضو کرنا ہو، وضو کرنے کے بعد اللہ کے قبلے کی طرف ہمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3960 کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1754 کے اندر۔ اسی طرح دعا کے آداب و مسائل میں سے جو چوتھی چیز ہے وہ ہے دعا قبل، یعنی دعا سے پہلے حمد ثنا اور درود شریف پڑھنا، یعنی دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس کے بعد اپنی مناجات کو اللہ کے سامنے رکھنا۔ یعنی یہ تینوں چیزوں کے بعد، یعنی اللہ کی حمد تعریف بیان کرنے کے بعد، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر اپنی مناجات کو، اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ دعا سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری رہتی، یعنی وہ دعا جس دعا کے اندر درود ابراہیم نہ ہو، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں ٹھہر جاتی ہے، یعنی وہ دعا اللہ رب العالمین تک نہیں جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دعا کے اندر درود ابراہیم نہیں ہوتا ہے۔ تو جو دعا درود ابراہیم سے خالی ہو وہ دعا اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 464، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح دعا کے مسنون طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے گناہوں کی توبہ اور ان پر اظہار ندامت، یعنی دعا کرنے سے پہلے، یعنی یہ جان لیں کہ اگر ہم دعا کرنے جا رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں اپنی توبہ استغفار کے لیے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جو گناہ کیے ہیں ان گناہ سے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں اور اللہ رب العالمین کو منائیں کہ اے اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے، ہم سے جو گناہ ہوئے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنے کیے یعنی اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ انسان کی دعا قبول ہونے میں بسا اوقات اس کے گناہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، یعنی انسان کے دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال کرے۔
اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بدعمالیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ تو دعا سے پہلے ہمیں تمام غلطیوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہ ہوئے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، کمیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین تو اسے معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے مناجات کو رکھیں، اپنی دعا کو رکھیں، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور سنے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک ماں سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہر انسان اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک ماں جب اپنے بچے سے روٹھ جاتی ہے، لیکن جب وہ بچہ اپنے ماں کو مناتا ہے، جب اپنے ماں کے سامنے کچھ آنسو بہاتا ہے، تو کتنی بھی سخت دل ماں کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا بچہ اس کے سامنے ایک آنسو بہائے، اس کے اپنے لیے، اس کے یعنی اپنی ماں کے لیے، اپنے ماں کو راضی کرنے کے لیے ایک آنسو بہائے، تو وہ ماں راضی ہو جاتی ہے۔ لیکن رب العالمین ایک ماں سے نہیں بلکہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے۔ تو آپ خود یہ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم آنسو بہا کر اس امید کے ساتھ کہ ہم اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا، اور بے شک اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرے گا اگر ہماری نیت درست ہے، اللہ پر ہمارا توکل ہے، تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے دل کو صاف کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے حاجات کو رکھیں، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو۔ اللہ رب العالمین کو دعا بے حد پسند ہے کہ میرے بندے گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کریں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ توبہ کریں اور میں انہیں معاف کروں۔ اللہ رب العالمین کو توبہ بے حد پسند ہے، بہت ہی اللہ رب العالمین توبہ کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ ہمارے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے سجدوں میں اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ ہمارے اوپر یہ مصیبت ہے، یہ پریشانیاں ہیں، اے اللہ تو ہمارے اوپر سے ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ضرور ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا، ہماری تکلیف کو ضرور اللہ رب العالمین دور کرے گا۔ یہ دل کے اندر یقین رکھ کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اسی طرح دعا سے قبل گناہوں کی توبہ استغفار یہ بھی ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ النوح آیت نمبر 10، 11 اور 12 کے اندر فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورۃ النوح آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اور وہ بلا شبہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور وہ تمہیں خوب بے در پہ یعنی تمہیں خوب زیادہ عطا کرے گا اللہ رب العالمین۔ تم اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین تمہیں وہ باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکالے گا، یعنی اللہ رب العالمین سے تم تمام سوال کرو، ہر قسم کا سوال اللہ رب العالمین سے کرو، دنیا کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، ہر تعلق سے اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں۔ اللہ رب العالمین تو ہر رات اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے دنیا کی طرف کہ اے میرے بندو کون ہے جو مجھ سے دعا طلب کرے، جو مجھ سے مانگے میں انہیں دوں۔ اللہ رب العالمین کسی خاص گھڑی میں نہیں، ہر رات اللہ رب العالمین رات کے تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر حاضر ہو کر، یعنی اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول ہو کر، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر ہر رات کے تہائی حصے کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کے دعا کو قبول کروں۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے
اس پیاری نیند کے اندر مصروف رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں رہتا، اللہ رب العالمین کی باتوں کا ہمارے دلوں کے اندر خوف نہیں کہ اللہ ہم سے ایک دن نہیں، ایک وقت نہیں، بلکہ ہر رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہمارے لیے آتا ہے، اپنے بندوں کے لیے آتا ہے کہ میرے گنہگار بندے پلٹ جائیں، یعنی گناہوں سے پلٹ جائیں، نیکیوں کی طرف آ جائیں، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہر رات اپنے ہاتھ کو پھیلا کر بندوں سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مصیبتوں کی دوری مانگے، میں اس سے مصیبت سے دور کر دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنی پریشانیوں کا سوال کرے، میں ان کی پریشانیوں کو دور کروں۔ اللہ رب العالمین ہر رات کے تہائی حصے کے اندر آسمان دنیا پر آ کر یہ کہتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی پرواہ ہی نہیں، ہم اسے بھولے اپنے پیاری نیند کے اندر مصروف رہتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ رب العالمین سے رات کے اندر اٹھ کر تہجد کے اندر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں پر۔ ہم تو ہر قدم پہ گنہگار ہیں، ہر قدم پر ہم گنہگار ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، ہم گنہگار نہیں ہیں، ہر کوئی گنہگار ہے۔ ہر کسی کو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی کریں، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین ہم سے ناراض رہا اور اسی حالت میں ہماری موت آ گئی، یعنی اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا اسی حالت میں کہ وہ ہم سے ناراض رہا، تو یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ ہم دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو پکار کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر دے گا، ہم اس سے مدد مانگ کر ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے سوا کوئی اور حامی اور مددگار نہیں۔ اس دن اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ہر حال میں توبہ استغفار کرنی ہے، اور ہر چیز کا سوال یہ اللہ سے کرنا ہے، ہر چیز کو اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ میری مصیبتوں کو دور، جو بھی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی گھریلو معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ سے سوال کریں، اللہ ضرور ہماری پکار کو سنے گا، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں اور میں اپنے بندوں کو دوں۔ اسی طرح دعا کے آداب و مسائل میں سے ایک مسائل یہ بھی ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرنا، یعنی اپنے آپ کے لیے دعا کرنا، اس کے بعد دعا کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرے اور سب سے پہلے اپنے لیے سوال کرے، یعنی اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے ہم اپنے لیے سوال کریں۔ ہم دعا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے لیے، اپنے اہل اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب سے پہلے اپنے لیے، پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، اس امت کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ہمارے رب، یعنی اللہ رب العالمین کا اے ہمارے رب، قیامت کے دن مجھے، میرے والدین اور تمام اہل اسلام کی بخشش فرما۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کیے اے ہمارے رب، قیامت کے دن مجھے، میرے والدین اور تمام اہل اسلام کی بخشش فرما۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذکر احدا فدعاه یستجیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو یاد، یعنی اللہ رب العالمین جب کسی کو یاد فرمائے تو پہلے اپنے لیے دعا فرمائے، یعنی جب تم دعا کے اندر کسی کو یاد کرو تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو، اس کے بعد کسی اور کے لیے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3385، اور اس حدیث کو بھی امام شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح دعا میں زیادتی سے اجتناب کرنا، یعنی دعا کرتے وقت دعا کے اندر زیادتی اختیار کرنے سے بچنا۔ اب زیادتی سے کیا مراد آئی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دعا میں زیادتی، زائد سے مراد یہ ہے کہ دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا يحب المعتدین فی الدعاء وفی غیرہ، اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، دعا کے اندر زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میں زیادتی کرنے والوں سے، دعا میں زیادتی کرنے والوں سے مراد نہیں،
یعنی دعا میں زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہی دعا مانگنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے دعا نہ مانگنا، اور دعا میں استقامت اختیار کرنا۔ دعا میں اللہ رب العالمین، دعا میں جو بھی چیز ہم کہیں یہ سوچے کہ آج میں جو اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی مانگ رہا ہوں اللہ رب العالمین مجھے دے گا، اور یہ نہ سوچے دعا کرنے کے بعد ہم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے ہماری سنی نہیں، ہماری دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا۔ اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اللہ سے جو بھی مانگیں اللہ ہمیں اس کا صلہ دے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین فوراً ہمیں نہ دے، لیکن اس کا بدلہ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں ضرور دے گا، کیونکہ ہم جو دعا کریں گے اللہ رب العالمین کے بھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو آزمانے کے لیے، یعنی آزمائش کے طور پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ بندہ مجھ سے دعا کرتا رہے، میں اس کی دعا کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک وہ میری طرف رجوع نہ کر لے۔ یعنی اللہ رب العالمین آزماتا بھی ہے، کیسے کہتا ہے اللہ رب العالمین دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ رب العالمین لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین جب جسے جہاں چاہے جس حال میں چاہے، وہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری حکومت اللہ رب العالمین پر، اللہ جب جسے چاہے آزمائے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ ہو سکتا ہے کبھی ہماری دعاؤں پر ہمیں آزمائے، یعنی ہم نے دعا کی اور پھر دعا کے بعد ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو یہ نا امیدی دل کے اندر نہ رکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم نے جو دعا کی ہے وہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دعا کو لیٹ کر دیا، یعنی کچھ دیر بعد اس کا صلہ ہمیں دے، اس کا بدلہ ہمیں دے۔ تو یہ امید رکھنی چاہیے اللہ سے، نہ کہ یہ کہ اللہ رب العالمین سے میں دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صدق کے دل سے، یعنی سچے دل سے اگر رب العالمین سے ہم دعا مانگے ہیں اور اللہ ہی سے مانگے ہیں، اللہ ہی کو یہ سمجھ کر کہ اللہ ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے، اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہیں، خلوص نیت ہمارے اندر ہے، اس کے بعد ہم نے دعا کی ہے تو وہ دعا ہماری ضرور قبول ہوگی اور اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا، کسی بھی ہر حال میں وہ دعا کا بدلہ ہمیں مل کر رہے گا۔ بس اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کی ذات سے نا امیدی نہ ہو۔ اسی طرح جلد بازی سے اجتناب، یعنی دعا کے اندر جلد بازی سے اجتناب کرنا، یہی چیز جو میں ابھی بتا رہا تھا، یعنی دعا کرنے کے بعد جلد بازی نہ کرنا، یعنی دعا کو کرنے کے بعد یہ نہ سوچنا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا، یہی جلد بازی کا مطلب ہے۔ یعنی دعا کو کرنے کے بعد یہی سوچے کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا، دعا کے اندر جلد بازی نہ کریں، اور کامل یقین، یعنی دعا کے اوپر کامل یقین اور بھروسہ رکھیں، یعنی جو بھی اللہ سے مانگیں اس پر یقین رکھیں کہ جو ہم مانگیں گے اللہ رب العالمین ہمیں ضرور دے گا۔ اسی طرح دعا کے دوران، دعا مانگنے کے دوران، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے سوال کرنے کے دوران، دعا مانگنے کے دوران رونا، آنسو بہانا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی طرف رونا اور آنسو بہانا، دوران دعا آنسو بہانا مسنون ہے، یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی دعا کے دوران اپنے اپنے آنسوؤں کو بہانا، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہمیں بھی دعا کے دوران اللہ رو کر اپنے آنسو کو بہا کر اللہ رب العالمین کو منوانا چاہیے۔ اسی طرح جامع کلمات سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، یعنی اچھے انداز میں، سب سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حمد اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنی ہے، تعریف کرنی ہے اللہ رب العالمین کی۔ اس کے بعد درود ابراہیم، یعنی دعا سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد درود ابراہیم، درود شریف پڑھنا ہے، درود کے بعد پھر ہمیں دعا کرنا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری دعا کے اندر ہوگی تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو یہی چند چیزیں تھیں جو قرآن حدیث کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ہر سوال کو، اپنے ہر پریشانی کو، ہر کسی بھی قسم کے کوئی سوال کو اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، نہ کسی پیر ولی بزرگ، نہ بابا، کسی کے سامنے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنے کی اللہ ہمیں
توفیق عطا فرما۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تو جب تک اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، اور ہمیں اسلام خیر نصیب فرما، اور اس دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر۔ اسپتال اور ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کے اندر مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایکسیڈنٹ اور اسپتال کی موت نہایت ہی دردناک ہوتی ہے۔ تو ان اموات سے ہمیں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا ہے، ہمیں اللہ سے ایسی دعا مانگنی کہ اللہ تو ہمیں ایسے حال میں موت فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، تیرا نبی لاڈلا ہم سے راضی ہو، ایسی حالت میں ہو تو ہمیں موت نصیب فرما۔ اور قبر کے سوالوں کے یعنی سوال کو آسان فرما۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے، اور سب سے بنیادی چیز تو ہمیں اللہ سے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی دعا مانگنی کہ اللہ تو ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا۔ تو اللہ سے ہمیں سوال کرنا، اللہ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے تمام مشکلات کو دور۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں سنے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ